بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری درسی کتابیں ہمیں بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ آپ نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں فوجی جرنیل کا عہدہ سنبھال کر سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد کہاں چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہم نے کبھی یہ سوال اٹھاتے نہیں سنا، حالانکہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری۔ کسی مشہور شخص کی پیدائش کا احوال معلوم نہ ہونا تو اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتابوں میں کوئی ذکر نہ ملنا یقیناً حیرت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد کچھ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے نکلے۔ 1300 سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ سندھ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر داہر کے بڑے بھائی کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی۔ دونوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب داہر نے اپنی نجومیہ اور جوتشیو کے کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی۔ نجومیہ کے مطابق لاڈی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی تھی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی، بڑا بھائی چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت اسلامیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے تحائف خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے بھی سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی، لیکن راجہ داہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن ناظرین، ان فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے انجام دیا وہ علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ عوام الناس میں اتنے مقبول ہو چکے تھے کہ کیرج شہر لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ مجسمہ تعمیر کروایا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ۔
تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اگرچہ مورخین موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں۔ ججنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا ہے۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے میں ہی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان البلازری کی کتاب فتوح البلدان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم جنرل کی اذیت ناک موت کا سبب بنا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔